وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہانوں کا وہ خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، مربی ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص امام الانبیاء، امام القائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج بزم مصطفیٰ ہے، سب کو آنا چاہیے۔ آج بزم مصطفیٰ ہے، سب کو آنا چاہیے۔ الفت مصطفیٰ تشریف لانا چاہیے۔ اور کہاں ہو محبت رسول کی دعوے دارو، کہاں ہو محبت رسول کے دعوے دارو، ذرا ادھر آؤ کہ ذکر سرور عالم کا جلسہ ہونے والا ہے۔ اور رحمت و نور کی برسات جہاں ہوتی ہے، بس وہیں چل کر شب روز نہایا جائے۔ اور آج کی اس محفل کو دیکھتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ رحمت و نور کی برسات یہی ہونی ہے، رحمت و نور کی برسات یہی ہونی ہے۔ آج شب بھر یہیں رک کر گزارا جائے۔ محترم بزرگوں، پرجوش نوجوانوں، دیگر سیرت کے جلسوں کی طرح آج کا یہ جلسہ بھی اپنا ایک خاص مقام و وقار رکھتا ہے، اور یہ اصول مسلم ہے کہ ہر باوقار شے کے لیے بکمال شخصیت، عظیم المرتبت کا قائد ہونا چاہیے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو حوصلہ چاہیے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو حوصلہ چاہیے، بس کارواں کے لیے مقتدا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے اکابرین دین و ملت کا یہ عین عمل رہا ہے کہ وہ ہر جلسے، ہر بزم، ہر محفل کے آغاز سے قبل ایک ایسے جامع اولوالعزم ذات کا انتخاب کر لیا کرتے تھے کہ جس کے تحت وہ نگرانی میں وہ پروگرام کو حسن انتظام کے ساتھ ابتدا سے انتہا کی سرحد کو عبور کر جائے۔ اسی طرز پر عمل کرتے ہوئے آج کے اس اجلاس کی جو صدر ہیں وہ فضیلت الشیخ ظفر عالم عصری صاحب ہیں، جو صدارت فرما رہے ہیں۔ بوقار سامعین کرام، ہم اپنا سارا وقت کسی نہ کسی مصروفیت میں صرف کر دیتے ہیں، لیکن ہمارا سب سے قیمتی وقت وہ ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزر جائے، اللہ کی یاد میں، اللہ کی حمد و ثنا میں، اللہ کی تعریف میں گزر جائے، کیونکہ ذکر الہی زندگی ہے اور ذکر الہی سے غافل رہنا موت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں ذکر الہی ہوتا ہے فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت،
اس کی مثال یہ ہے جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، وہ اس کا دل زندہ دل کی طرح ہوتا ہے. جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا ہے وہ اس کا دل مردہ دل کی طرح ہوتا ہے. بے پناہ فضل و احسان ہے رب ذوالجلال کا کہ آج کی شب ہم اور آپ ایک ایسی بزم میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جس محفل کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں ذکر الہی ہوتا ہے وہاں صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کے اس مقدس فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اور اپنی نورانی پروں سے اہل محفل کو ڈھانپ لیا کرتے ہیں. اور جب یہی فرشتے خدا کی بارگاہ میں حاضر دیتے ہیں، رب کے دربار میں حاضر دیتے ہیں، تو فرشتے اس مجلس کا تذکرہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی حاضر مجلس کا مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے. معلوم ہوا کہ نورانی محفل رب تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب اور ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے. رحم و کرم ہے پروردگار عالم کا کہ ہم بیٹھتے ہیں فرش زمین پر اور ہمارا تذکرہ ہوتا ہے عرش بری پر. اس کی تائید اس کلام مقدس سے بھی ہو رہی ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. او لوگے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میری فرمانبرداری کرو، ناشکری نہ کرو. معزز سامعین کرام، اب بلا تاخیر محفل کی شروعات اللہ کے اس کلام مقدس سے کی جائے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے. اگر اس کا پڑھنا پڑھانا عبادت ہے تو سننا سنانا بھی عبادت ہے. اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ شرافت صداقت دیانت ہے موتی، شرافت صداقت دیانت ہے موتی، یہ موتی ہمیشہ لٹاتا ہے قرآن، جہالت کا نقشہ مٹا کر دلوں سے ہدایت کا راستہ چلاتا ہے قرآن. اور مبارک ہو اس طالب علم کی تلاوت، مبارک ہو اس طالب علم کی تلاوت کہ رحمت کا دریا بہاتا ہے قرآن، کہ رحمت کا دریا بہاتا ہے قرآن. اب میں پروگرام کے آغاز کے لیے تلاوت کلام اللہ سے شروع کروں. میں دعوت سخن دوں گا طالب علم کو جن سے میری مداد محمد جنید ولد محمد امید ہیں، وہ آئے اور پروگرام کو آغاز کرے تلاوت کلام اللہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. درگزر کر دے الہی درگزر کر دے گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے بڑا
بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی درگزر کر دے بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی درگزر کر دے کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے بنا لے اپنا تو بندہ الہی درگزر کر دے بنا لے اپنا تو بندہ الہی درگزر کر دے تیرے دینے سے اے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا تیرے دینے سے اے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا مگر بن جائے گا میرا الہی درگزر کر دے مگر بن جائے گا میرا الہی درگزر کر دے سنور جائے میری دنیا سنور جائے میری عقبہ سنور جائے میری دنیا سنور جائے میری عقبہ جو ہو فضل و کرم تیرا الہی درگزر کر دے جو ہو فضل و کرم تیرا الہی درگزر کر دے گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نعت نبی مکرم زباں پر ہے نعت نبی مکرم یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے نگاہوں میں ہے باغ طیبہ کا جلوہ نگاہوں میں ہے باغ طیبہ کا جلوہ نگاہوں میں ہے باغ طیبہ کا جلوہ یہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے زباں پر ہے نعت نبی مکرم یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ادھر جلوہ فرمائے صدیق اکبر ادھر جلوہ فرمائے صدیق اکبر ادھر رونق افراز فاروق اعظم درخشاں مہتاب حالے کے اندر درخشاں مہتاب حالے کے اندر حقیقت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے زباں پر ہے نعت نبی مکرم یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ادھر تھے طلبگار دیدار موسیٰ ادھر تھے طلبگار
دیدار موسیٰ، ادھر تھا جواب خدا لن ترانی، صدا آئی معراج میں ادن منی، صدا آئی معراج میں ادن منی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، زباں پر ہے نعت نبی مکرم، یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، وہ میرے مبی ہے وہ نور یقین ہے، وہ میرے مبی ہے وہ نور یقین ہے، وہی حاصل حب دنیا و دین ہے، جسے آپ فرمائے قول و عمل سے، جسے آپ فرمائے قول و عمل سے، وہ سنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، زباں پر ہے نعت نبی مکرم، کہاں ہو حنیفہ نے قول حنبل، کہاں ہو حنیفہ نے قول حنبل، یا اس کو کہے پیر بغداد والے، سند جس کی میرے نبی سے ملے نا، سند جس کی میرے نبی سے ملے نا، وہ بدعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، زباں پر ہے نعت نبی مکرم، یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مدرسہ ہی کے طالب علم کو، مدرسہ صفا کے طالب علم کو دعوت سخن دوں گا، جن کا نام محمد انس ولد محمد یونس ہے، کہ وہ آئے اور اپنی نظم پیش کریں۔ کہاں میں کہاں مد ہے ذات گرامی، کہاں میں کہاں مد ہے ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، کہاں میں کہاں پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زبان اور کہاں نام نامی، کہاں میں کہاں سلام اس شہنشاہ ہے ہر دوسرا پر، درود اس امام صفِ انبیاء پر، پیامی تو بے شک سبھی محترم ہے، پیامی تو بے شک سبھی محترم ہے، مگر اللہ اللہ خصوصی پیامی، کہاں میں کہاں مد ہے ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، کہاں میں کہاں فلک سے زمین تک ہے جشن چراغاں، کہ تشریف لاتے ہے شاہ رسولا، خوشا ذلوہ ماں ہے تاب مجسم، خوشا ذلوہ ماں ہے تاب مجسم، زہے آمد
تمامی کہاں میں کہاں مد ہے ذات گرامی نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی کہاں میں کہاں کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے کبھی دوستوں پر نظر احتسابی کبھی دوستوں پر نظر احتسابی کبھی دشمنوں سے بشیر کلامی کہاں میں کہاں مد ہے ذات گرامی نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی کہاں میں کہاں اطاعت کے اقرار بھی ہر قدم پر شفاعت کا اقرار بھی ہر نظر میں اصولاً خطاؤں پہ تنبیہ لیکن مزاجاً خطا کار بندوں کے حامی کہاں میں کہاں مد ہے ذات گرامی نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی کہاں میں کہاں فقیروں کو کیا کام تبلو علم سے گداؤں کو کیا فکر جاہوں شم کی اباؤں کباؤں کا میں کیا کروں گا اباؤں کباؤں کا میں کیا کروں گا عطا ہو گیا مجھ کو تازے غلامی کہاں میں کہاں مد ہے ذات گرامی نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی کہاں میں کہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں چھوٹی سی تقریر کے لیے میں محمد علی شیر ول محمد عظمت علی کو دعوت سخن دوں گا کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں. نحمده على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. اے مسلمانوں، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا وہ بڑے ہی نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کر رکھا ہے اس میں سے ہمارے راستے میں اس سے پہلے خرچ کرو. کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہنے لگے اے میرے رب تو مجھے کچھ دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا، میں جاؤں اور تیرے راستے میں خرچ کروں، صدقہ کروں اور صالحین لوگوں میں سے ہو جاؤں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور جب تم میں سے کسی کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پھر کبھی موقع نہیں دیتا، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے اچھی طریقے سے جانتا ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. قابل احترام صدر جلسہ، محترم و مکرم اساتذہ کرام و دیگر سامعین کرام، میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے علم کی اہمیت و فضیلت. کہ جس شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. حضرات گرامی، روشنی کسے پسند نہیں، شب تاریک میں مہتاب، اندھیرے کمرے میں کمکمیں کسے اچھی نہیں لگتی. ٹھیک یہی بات علم پر صادق آتی ہے کہ وہ کون سی چیز تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے بھی افضل بنا دیا، وہ کون سی طاقت تھی جو انسان کو اشرف مخلوقات بنا دیا، وہ علم ہے. حضرات گرامی، ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. اگر ہم علم نہیں رکھتے تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. مسلمان اور جاہل ہے، مسلمان اور ان پڑھ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الزمر آیت نمبر 9 کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بنانے والا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف توحید کے راستے پر چلنے والا، دوسری طرف شرک کے راستے پر چلنے والا، ایک طرف حق کی بات کرنے والا، دوسری طرف حق کا انکار کرنے والا، ایک طرف حلال طریقے سے کمانے والا، دوسری طرف حرام طریقے سے کمانے والا، ایک طرف صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا، دوسری طرف مخلوق کی عبادت کرنے والا، ایک طرف اللہ تعالیٰ کو حاجت روا مشکل کشا ماننے والا، دوسری طرف مخلوق کو حاجت روا مشکل کشا ماننے والا، ایک طرف صرف اللہ تعالیٰ کو ہی مدد مانگنے والا، نفع نقصان کا مالک سمجھنے والا، دوسری طرف غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے والا. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب. بے شک نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں، وہی پا سکتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں، جو ان دونوں لوگوں کے بیچ میں فرق سمجھ سکتے ہیں. حضرات گرامی، اسلام ایک مکمل دین، مستقل تہذیب، مستقل تحریک کا نام ہے. جو بھی اس کے دائرے حکم و اصول پر چلے گا وہی دائرے اسلام میں رہے گا، ورنہ نہیں. ظاہر ہے کہ ہمیں ایک مسلمان بننے کے لیے ان قوانین سے باخبر ہونا ضروری ہے، جن کے عمل پیرا ہونے کے بعد ہی ایک اچھا اور سچا مسلمان کہلاتا ہے. حضرات گرامی، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علم اور مال کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علم بھی ضروری ہے اور مال بھی ضروری. علم بغیر مال عارضی ہے اور علم جو ہے دائمی ضرورت ہے. جب انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کی مال دولت، گاڑی، سونا چاندی سب کے سب اس کے وارثوں کا ہو جاتا ہے، بیٹوں کا ہو جاتا ہے. لیکن علم ایک ایسی چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی انسان کے قبر میں بھی ساتھ دیتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم حدیث نمبر 4223 کے اندر ارشاد فرمایا اذا مات الانسان قطع عنه عمله الا من ثلاثه. روایت حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے، جب انسان انتقال کر جاتا ہے، اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے. نمبر 1 الا من صدقۃ جاریہ. اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کوئی ایک ایسا صدقہ کر جائے، ایسا کام کر جائے جس سے عوام فائدہ اٹھائے، کوئی ٹویل کھدا دی، کوئی کنواں کھدا دیا جس سے عوام فائدہ اٹھائے، کوئی مسجد مدرسے میں تعاون کر دیا جس سے قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہو جائے، یا کوئی ہاسپٹل کھلوا دیا جس سے عوام فری میں علاج کروا سکے. اگر کوئی ایسا صدقہ کر کے گیا ہو تو اسے مرنے کے بعد بھی ثواب جاری ملے گا. نمبر 2 او علم ينتفع به. اگر کوئی ایسی بات کر کے گیا دنیا میں، ایسی تحریر کر کے گیا، ایسی کتاب لکھ کر گیا، اس کے انتقال کو 1000 سال کیوں نہ ہو گئی ہو، اسے برابر ثواب ملتا رہے گا. جیسے امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، امام مالک، انہوں نے دینی خدمات کو انجام دی ہے اور انہیں آج تک بھی برابر ثواب مل رہا ہے. اس حدیث کا آخری جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول صالح یدعو لہ. کوئی شخص
دنیا میں نیک اولاد چھوڑ کے جاتا ہے. اولاد نہیں کہا جناب, اولاد تو اکثر لوگ چھوڑتے ہیں, لیکن دینی خدمت تربیت والے بہت ہی کم لوگ چھوڑتے ہیں. اگر وہی اولاد, وہی نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کر لے, دعائیں خیر کر لے, تو اسے ثواب ملتا رہے گا, فائدہ پہنچے گا. یہ ہے ان کا مقام. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخری سانسوں تک ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. حضرات گرامی, عزیزان ملت اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور دیگر اساتذہ کرام, قرآن کریم ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ تمام انسانیت کے لوگ سیدھی راہ یعنی صراط مستقیم پر لے کر آئے. قرآن کریم کا مقصد یہ ہے ان لوگوں کو سلامتی کے گھر جنت الفردوس کی راہ پر لے کر آئے. قرآن کریم کا مقصد یہ ہے ان لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئے. یہی قرآن کریم کا مقصد ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم پہ بہت سی جگہ واضح طور پر فرما دیا ہے. ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, کیونکہ اگر آپ کو قرآن کریم کا مقصد معلوم نہیں ہوا, آپ قرآن کریم کو اس نظر سے نہیں دیکھیں گے جس نظر سے آپ کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ ہر چیز اپنے مقصد سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. ایک آدمی ہے, اس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں, اس کی زندگی میں اس کی کوئی منزل نہیں, تو اس کی زندگی الگ ہوتی ہے. اور ایک آدمی ہے, اس کی زندگی میں ایک مقصد ہے, اس کا ایک مشن ہے, تو اس کی زندگی اس کے برابر نہیں ہو سکتی جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں. حضرات گرامی, اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ قرآن کریم کی آیت آپ کو کیا کہہ رہی ہے, قرآن کریم کی آیت کیا کہنا چاہتی ہے, تو آپ کا قرآن کریم سے رشتہ گہرا ہو جائے گا. اور اگر آپ کو پتہ نہیں کہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے, قرآن کریم کی آیت کیا کہنا چاہتی ہے, تو آپ قرآن کریم کو لے کر کبھی بھی سیریس نہیں ہو سکتے. حضرات گرامی, اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 15 کے اندر, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. او لوگوں, تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے قرآن نور اور واضح کر دینے والی کتاب آ گئی ہے. یعنی قرآن کریم ایک نور ہے اور ہر چیز کو واضح کر دینے والی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اور ان لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے. یہی قرآن کریم کا مقصد ہے. اللہ رب العالمین اسی آیت کے اندر آگے فرماتا ہے وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور ان لوگوں کو, جو لوگ اللہ رب العالمین کو خوش کرنا چاہتے ہیں, ان لوگوں کو اللہ رب العالمین سیدھی راہ یعنی صراط مستقیم کی راہ بتلاتا ہے. یہی قرآن کریم کا مقصد ہے. محترم سامعین کرام, اگر آپ کو یہ پتہ نہیں کہ قرآن کریم ہمیں کیا کہہ رہی ہے, قرآن کریم کی آیت کیا کہنا چاہتی ہے, تو آپ قرآن کریم کو لے کر کبھی بھی سیریس نہیں ہو سکتے. ہم نے تو بس قرآن کریم کو یہ سمجھ رکھا ہے, بس گھر پہ لائے قرآن کریم, اوپر 100 پیس بنا کے رکھا ہے, قسم کھانے کے لیے قرآن کریم کو اٹھا لیا. یہ قرآن کریم کا مقصد نہیں ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.